بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج ہم علم النحو میں سے ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کریں گے اور اس سبق کا عنوان اعراب کا بیان ہے. نحو میں بہت معرکۃ الآراء مباحث ہیں اور اعراب ان میں سے سب سے اہم چیز ہیں. آج کے سبق کے آبجیکٹو کے طور پر ہم یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں جتنے بھی معرب اسما ہیں یعنی معرب ناؤنز ہیں ان کے اعراب اس سبق سے معلوم ہو جائیں گے اور ان کے معلوم ہونے کے بعد ان اسما پر ہم صحیح طریقے پر اعراب لگا کر اس کو پڑھ سکیں گے. بطور تمہید یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ عربی زبان میں کسی بھی کلمہ کے اوپر کبھی پیش آتا ہے، کبھی زبر آتا ہے، کبھی زیر، کبھی ان کے اعراب کے طور پر الف، واو اور یا. تو اعراب یہی 6 کے 6 استعمال ہوتے ہیں. البتہ ایک پیش یا دو پیش یا واو کو رفع کہتے ہیں اور جس معرب کے کلمے کے اوپر ہو ان کو مرفوع کہتے ہیں اور یہ ان کی فاعلی حالت ہوا کرتی ہیں جس کی وضاحت آگے سلائیڈ میں پیش کروں گا. اسی طرح ایک زبر، دو زبر یا الف اگر بطور اعراب آئے تو ان کو نصب کہتے ہیں اور جس معرب کلمہ کے آخر میں یہ ہو اسے منصوب کہتے ہیں اور یہ ان کی مفعولی حالت ہوا کرتی ہیں. اور آخری چیز کہ ایک زیر یا دو زیر یا بطور اعراب آئیں تو اس کو جر کہتے ہیں اور جس معرب کے آخری کلمے میں یہ جر ہو اسے مجرور کہتے ہیں اور اس کو اضافی حالت سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اب فاعلی حالت کیا ہے، مفعولی کیا ہے اور اضافی کیا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. فاعلی حالت مرفوع ہوا کرتی ہیں، مفعولی حالت عربی زبان میں منصوب ہوا کرتی ہیں اور اضافی حالت مجرور ہوا کرتی ہیں. فاعلی حالت انگلش میں اس کو سبجیکٹو، مفعول کو آبجیکٹو اور اضافت کو پوزیسیو سے تعبیر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جملہ ہم کہتے ہیں کہ ضرب حامد زیدن. ضرب فعل ہیں، حامد اس کا فاعل ہیں اور زیدن مفعول ہیں. انگلش میں اگر اس سنٹینس کو سٹرکچر کے طور پر ہم دیکھیں تو ضرب ورب ہیں، حامد سبجیکٹ ہیں اور زیدن آبجیکٹ ہیں. لہذا حامد اور زید ان دو کے بارے میں ہم نے یہ بتلانا ہے کہ حامد سے یہ فعل سرزد ہو رہا ہے تو یہ فاعل ہیں اور فاعلی حالت مرفوع ہوا کرتی ہیں اور حامد ان میں دال کے اوپر ہم دو تنوین دیکھتے ہیں تو یہ ان کی حالت رفع ہیں اور زیدن یہ مفعول واقعہ ہیں اس لیے کہ فعل اس کے اوپر واقع ہوا ہے، اس کو مارا گیا ہے اور زیدن مفعول ہونے کی وجہ سے یہ حالت نصبی میں ہے، منصوب ہیں اور اس کا نصب ہمیں زیدن دال کے اوپر دو زبر نظر آ رہے ہیں، یہ ان کا منصوبی حالت ہے. تو حامد زیدن ایک مرفوع ہیں اور ایک منصوب ہیں. اسی طرح ایک اور مثال کتاب حامد، حامد کی کتاب. تو حامد کی کتاب میں اضافت ہیں کتاب کی حامد کی طرف، تو حامد مجرور ہیں اور ان کے اوپر جر ہمیں
دال کے نیچے دو زیر نظر آ رہے ہیں اور یہ ان کی مجرور یا اضافی حالت ہیں. تو اسم یہ تو فاعل ہوتا ہے یا مفعول ہوتا ہے اور یا پھر اضافی حالت کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے. اب یہ اعراب جو ہیں دو قسم پر عموماً استعمال ہوتے ہیں. جو اعراب ہمیں نظر آتے ہیں وہ لفظی کہلاتے ہیں اور جو اعراب حقیقتاً موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے اس کو تقدیری اعراب کہتے ہیں. اب لفظی اعراب وہ جس طرح بھی ہم نے مثال میں دیکھا کہ ضرب زیدن ضرب حامد زیدن، تو یہ ہمیں حامدن بھی دال کے اوپر تنوین نظر آ رہے ہیں اور زیدن کے اوپر بھی، تو یہ لفظی ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ اعراب ہمیں نظر نہیں آتے لیکن موجود ہوتے ہیں. جیسے کلم اللہ موسیٰ. اب کلمہ یہ ورب ہیں، فعل ہیں، اللہ اس کا سبجیکٹ ہے اور موسیٰ آبجیکٹ ہے. اب دیکھیں ہم موسیٰ کو دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں پیش نظر نہیں آ رہا ہے، یا ہم اس جملے کو یوں کہیں کلم موسیٰ. اب یہاں پہ حالت رفع میں ہے کہ موسیٰ جو ہیں آبجیکٹ ہیں، سبجیکٹ ہیں، لیکن ہمیں رفع نظر نہیں آ رہا ہے. اور کلم اللہ موسیٰ اس میں حالت نسبی میں ہے لیکن ہمیں ان کا نسب نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہاں پر موسیٰ منصوب واقع ہے. تو اعراب کی دو قسمیں، اولاً ایک لفظی ہے اور دوسرا تقدیری ہیں. اور اعراب کی ایک اور قسم کہ اعراب یا تو بالحرکت ہوتے ہیں اور یا بالحروف ہیں. یا تو حرکت کے ذریعے سے ہیں، جیسے میں نے بتایا ایک پیش ہیں یا دو پیش ہیں، یہ حرکت ہیں. زبر ہیں یا دو زبر ہیں، زیر ہیں یا دو زیر ہیں، تو یہ کیا ہیں؟ اعراب بالحرکت کہتے ہیں. اور اس کی مثال ربیح زیدن. اب ربیح زیدن، زیدن یہ جو ہیں اس کے اوپر اعراب دال کے اوپر ہیں اور یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اعراب کبھی جو ہیں تینوں کے تینوں اعراب جاری ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں جاء زیدن، اب زیدن کے اوپر تنوین ہے، رأیت زیدن اس کے اوپر بھی تنوین ہے، مررت بزیدن. دیکھیں تن، دن اور دن تینوں قسم کے اعراب استعمال ہو رہے ہیں. اور کبھی یہ اعراب بالحرکت جو ہیں یہ دو استعمال ہوتے ہیں. جیسے جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر. اب یہ مررت بعمر اور رأیت عمر یہ دونوں جو ہیں یہ دیکھیں ہم را کے اوپر زبر ہمیں نظر آ رہا ہے لیکن حقیقتاً بعمر ہیں، لیکن کسی وجہ سے اس را کے نیچے زیر نہیں آ رہا ہے جس کو ہم بعد میں پڑھیں گے، جس کو غیر منصرف سے تعبیر کرتے ہیں. اور کبھی اعراب بالحرکت ایک ہی آتا ہے کچھ اسما میں، جیسے ان کی دو حالتیں تقدیری ہوتی ہیں ہمیں نظر نہیں آتا اس میں. جیسے جاء القاضی، مررت بالقاضی. اب قاضی جاء کے ساتھ ہو یا مررت کے ساتھ ہو کوئی اعراب یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن جب ہم ان کی حالت نسبی کو پڑھتے ہیں تو رأیت القاضیہ، تو یا کے اوپر فتحہ، یہ فتحہ حرکت ہیں تو اسی کو اعراب بالحرکت واحد کہتے ہیں. اسی طرح اعراب بالحروف بھی ہیں. میں نے بتایا پہلے شروع سے کہ اعراب بالحروف یا الف کے ساتھ ہوتا ہے یا واو کے ساتھ اور یا کے ساتھ. تو یہ تینوں کچھ اسماء سے ہوتے ہیں جن میں یہ تینوں اعراب جاری ہوتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں ھذا ابو کا، تو اب یہ واو کے ساتھ ہے. دوسرا ہم کہتے ہیں یہ حالت رفع ہے، رأیت ابا کا. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو رأیت
یہ فعل اور فاعل موجود ہیں، سبجیکٹ ورب بھی ہیں اور سبجیکٹ بھی ہیں. اب ان کو مفعول ہے تو ابا کا یہ مفعول ہے، تو ان کا الف جو ہے یہ علامت نصب ہے. ابو کا میں واو علامت رفع ہے، اور رأیتو میں رأیتو ابا کا کے اندر الف جو ہے یہ علامت نصب ہے. اور تیسرا مررت بے ابی کا، اب بے ابی یہاں پہ یا ہے تو یہ حالت جری میں ہے، تو یہاں پہ اعراب بالحروف ہیں، واو الف اور یا، اور یہ تینوں استعمال ہوئے ہیں. کبھی یہ اعراب بالحروف دو استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم تسنیہ کے بارے میں جب جملہ کہتے ہیں کہ جاء الرجلان، اب جاء فعل ہے، رجلان اس کا سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، لیکن یہ فاعلی حالت الف کے ساتھ ہے، اور جب ہم اس کا حالت نصبی اور جری پڑھتے ہیں تو ان دونوں میں یا آتا ہے، جیسے رأیت رجلین، مررت برجلین. اب لین دونوں جگہ پہ ہیں، حالانکہ رأیت رجلین جو ہیں یہ حالت نصبی میں ہے، اور مررت برجلین جو ہیں یہ حالت جری میں ہے. اور اسی طرح یہ اعراب بالحروف کبھی واحد کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہؤلاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ. تو یہاں پہ یا کے ساتھ اصل میں تھا مسلمون یا، جب مسلمون کی اضافت یا کی طرف کرتے ہیں تو نون اعرابی کو گراتے ہیں، یہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں. اور پھر واو اور یا جب ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو قاعدہ ہے کہ اس واو کو یا سے تبدیل کرتے ہیں، تو مسلم مویا ہو گیا، یعنی میم لام میم کے بعد دو یا ہو گئے. پھر جب دو حروف ایک جیسے ہو تو اس کو مدغم کرتے ہیں، تو یا کو یا میں مدغم کر دیا تو مسلمیہ ہو گیا. کیونکہ یہ بات بھی آپ علم الصرف میں پڑھ چکے ہیں کہ یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہیں، وہ فتحہ نہیں چاہتی اور ضمہ بھی نہیں چاہتی، تو لہذا مسلمیہ کے جو ضمہ ہے پیش ہیں اس کو سیاق کی مناسبت کی وجہ سے زیر یعنی کسر سے تبدیل کیا تو مسلمیہ ہو گیا. اب آتے ہیں کہ اسماء متمکنہ، اسماء اس میں معرب کی اقسام میں سے کیا ہیں؟ اسماء متمکنہ ہے. اسماء جمع ہے اسمن کی، اور متمکن کہتے ہیں جو اعراب کو جگہ دیں. وہ 16 ہیں. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح، نمبر 2 جاری مجرا صحیح، نمبر 3 جمع مکسر منصرف صحیح، نمبر 4 غیر منصرف، نمبر 5 جمع مؤنث سالم، نمبر 6 اسماء ستہ مکبرہ، اور نمبر 7 تسنیہ، نمبر 8 کلا و کلتا، نمبر 9 اثنان و اثنتان، نمبر 10 جمع مذکر سالم، نمبر 11 الو، نمبر 12 عشرون تسعون، اور نمبر 13 اس میں مقصور، اور نمبر 14 غیر جمع مذکر سالم مضاف بجائے متکلم، نمبر 15 اس میں منقوص، اور نمبر 16 جمع مذکر سالم بجائے متکلم کی طرف مضاف. یہ 16 اسماء ہیں. 16 اسماء. اب ان کے اعراب کیا ہیں تو اس کو تھوڑا سا سمجھ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں معرب کیا چیز ہے. اس میں معرب وہ ہیں جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو. مبنی الاصل آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، جملہ حروف ہیں، ماضی وغیرہ جو ہیں یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیے ہیں، اور عامل موجود ہو. اور معرب کا دوسرا نام اس میں متمکن بھی ہے. تو اسماء متمکنہ 16 ہیں،
لیکن ان کے اوپر جو اعراب جاری ہوتے ہیں ان کی 9 اقسام ہیں. اب ان کو ہم ڈیٹیل سے آج پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے پڑھنے کے ساتھ جب ہم ان کو یاد رکھیں گے تو یہ بات بہت آسان ہے کہ اسماء معربہ کو ہم اس کی ہر حالت کو پہچان جائیں گے اور ان کے اوپر درست اعراب کو جاری کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو پہلے 3 اسماء کا ایک ہی اعراب ہے، ایک قسم اعراب ہے: مفرد، منصرف، صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ مفرد واحد کے تثنیہ نہ ہو اور جمع نہ ہو. منصرف کا مطلب یہ ہے کہ غیر منصرف نہ ہو، اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ اس اسم کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو. یہ بات بھی ضروری ہے یہیں پہ سمجھ لیں کہ علم الصرف اور علم النحو کے صحیح میں فرق ہوتا ہے. علم الصرف میں صحیح وہ ہیں کہ جس کے فا، عین اور لام کلمے میں حروف علت نہ ہو، لیکن علم النحو کے لحاظ سے صحیح وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمے میں حروف علت نہ ہو. اب لفظ زید ہے، زید کو اگر ہم نحات کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا لام کلمہ دال ہے، حرف علت نہیں ہے، لہذا یہ صحیح ہے. لیکن اگر ہم زید کو صرفیوں کے ہاں رکھیں تو بتائیں گے کہ زا یا موجود ہیں عین کلمے کے مقابلے میں، تو یہ ان کے نزدیک صحیح نہیں. تو مفرد ہو، تثنیہ کے اعراب آگے آئیں گے، وہ بتائیں گے وہ الگ ہیں. منصرف، غیر منصرف کے اعراب آگے آ رہے ہیں، اور صحیح اور غیر صحیح کے اعراب بھی یہ نہیں ہیں. تو دیکھیں جاء زید، اب مفرد منصرف صحیح کے اعراب کیا ہیں کہ حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصبی میں فتحہ اور حالت جری میں کسرہ ہو. اب جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید. جاء زید، زید فاعل ہیں لہذا رفع ہے ان کے اوپر. رأیت زیدا، زیدا مفعول ہیں اس لیے ان کے اوپر نصب ہے. اور مررت بزید، بزید میں چونکہ یہ حالت جری میں ہے تو نیچے کسرہ ہے. تو تینوں قسم کے اعراب اس کے اوپر جاری ہوئے ہیں. یہ اعراب کی پہلی قسم ہے. اعراب کی یہی قسم اسماء متمکنہ میں سے دوسرے اسم پر بھی یہی اعراب جاری ہیں جس کو قائم مقام جاری مجرا صحیح کہتے ہیں. جاری مجرا صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف، وہ اسم جس کے لام کلمے میں حروف علت تو ہیں لیکن ان کا مقابل حرف ساکن ہو. جیسے دلون، اب دلون فعلن کی وزن پر اگر ہم اس کو رکھیں تو لام کے مقابلے میں واو آ رہا ہے، لیکن واو سے پہلے جو لام ہے وہ ساکن ہے، اور جب ساکن ہے تو ہم اس کو جاری مجرا صحیح کہتے ہیں. ان کی بھی یہی اعراب ہیں جو مفرد منصرف صحیح کے اعراب ہیں کہ ہاذا دلون، رأیت دلون، مررت بدلون. تیسرا اسم متمکن جمع مکسر منصرف. جب جمع کہا تو اس سے واحد کو نکال دیا، تثنیہ کو نکال دیا، اس لیے کہ ان کے اعراب الگ ہیں. مکسر کہا تو جمع سالم کو نکال دیا، اس لیے کہ جمع سالم کے اعراب آگے آئیں گے. منصرف کہا تو غیر منصرف کو نکال دیا، اس لیے کہ غیر منصرف کے اعراب بھی آگے آئیں گے. جمع مکسر منصرف. مکسر کیا چیز ہے؟ دیکھیں جمع کی اولاً 2 قسمیں ہیں. جمع کہتے کس کو ہے؟ پہلے یہ بات، جو 2 سے زائد چیزوں پر دلالت کریں. مکسر کس کو کہتے ہیں ہم؟ جس میں واحد کی بنا
सलामत न रहें, वाहिद की बिना सलामत न रहें। मसलन वाहिद मुस्लिमुन है, ये मुस्लिम, और हम इसकी जमा बनाना चाहें तो हम कहेंगे मुस्लिमून। अभी देखें, मुस्लिमुन ये वाहिद की हालत बिल्कुल ठीक है, जमा जब हमने बनाया तो ये मुफरद उसी में भी है मुस्लिम, और आखिर में वाव और नून का इजाफा किया है, तो इसमें वाहिद की हालत बरकरार है, इसलिए हम इनको कहेंगे कि ये मुकस्सर नहीं है बल्कि सालिम है। मुकस्सर उसको कहेंगे कि जिसमें वाहिद की बिना सलामत न हो। मसलन वाहिद है रजुलन, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है। अब रा जीम और लाम है रजुलन, अब हम इसकी जमा बनाना चाहें तो इसकी जमा है रिजालुन। अब रिजालुन में वाहिद जो रजुलन है उनकी हैयत, उनकी शक्ल सलामत नहीं है, इसलिए कि रा जीम और लाम नहीं है बल्कि जमा में रा जीम और अलिफ दरमियान में आया, तो वो कैफियत टूट गई है, लिहाजा हम इसको मुकस्सर कहेंगे। तो ऐसी जमा मुकस्सर मुनसरिफ हालत रफी में जम्मा के साथ, हालत नस्बी में फतहा के साथ, और हालत जर्री में ये कसरा के साथ आता है। जैसे हुम रिजालुन, हालत रफी की मिसाल, नस्बी की मिसाल रअयतु रिजालन, और जर्री की मिसाल मररतु बिरिजालिन। अभी देखें, रफा में रिजालुन, नस्ब में रिजालन, और जर में रिजालिन, तीनों एराब इनके ऊपर जारी हो गए हैं। ये अस्माए मुतमक्किना के 3 अस्मा, और मोरब के एराब में पहली किस्म इनके ऊपर जारी होती है। अस्माए मुतमक्किना में चौथी चीज चौथा इसम गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ क्या चीज है? ये आप लोग या तो पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे तफसील से, कि कुछ अस्मा ऐसे होते हैं जिसमें असबाबे मना सर्फ में से 2 असबाब को 2 सबब होते हैं। ये एक ऐसा सबब होता है जो 2 का कायम मुकाम होता है, और ऐसे कलिमात को अरबों में गैर मुनसरिफ कहते हैं, और गैर मुनसरिफ जो होते हैं उनके ऊपर कसरा नहीं आता। हालत जर्री में होंगे लेकिन हमें उनका कसरा नजर नहीं आएगा, लिहाजा इनके एराब दूसरी किस्म इनके ऊपर जारी हैं कि हालत रफी में रफा, और हालत नस्बी और जर्री में फतहा हमें नजर आएगा। जैसे जा उमर, रअयतु उमरा, मररतु बे उमरा। अभी देखिए थोड़ा सा कि जा उमरु, इसमें तो हालत रफी में पेश हमें नजर आ रहा है। रअयतु उमरा हालत नस्बी में है, फतह भी हमें नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मररतु बे उमरा बा के बाद उमर रे होना चाहिए था, लेकिन चूंकि उमर जो है ये गैर मुनसरिफ हैं, इसलिए इनके ऊपर जर नहीं आएगा, वो जर फतह से तब्दील होगा और बे उमरा हम पढ़ेंगे। अस्माए मुतमक्किना में से 5वीं किस्म जो है वो जमा मुअन्नस सालिम है। जमा बताया तो वाहिद और तस्निया को निकाला, मुअन्नस बताया तो मुजक्कर को निकाला, इसलिए कि जमा मुजक्कर के एराब अलग हैं, और सालिम कहा तो मुकस्सर को निकाल दिया। इनके बारे में क्या है? ये गैर मुनसरिफ का बिल्कुल उलट है। तीसरी किस्म के एराब इनके ऊपर जारी होते हैं कि हालत रफी में रफा, और हालत नस्बी और जर्री में जर आएगा। वहां पे गैर मुनसरिफ में हालत नस्बी और जर्री में फतह आ रहा था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि हालत नस्बी और जर्री में जर आ रहा है। जैसे अच्छा, सालिम कहा तो इसका मतलब दोबारा मैंने वहां पे भी बताया कि जमा सालिम में क्या होता है कि वाहिद की बिना सलामत होती है। मुस्लिमतुन, मुस्लिमातुन, तो अब हुन्ना मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन हालत रफी में है, रफा हमें नजर आ रहा है, लेकिन रअयतु मुस्लिमातिन और मररतु बि मुस्लिमातिन,
मुस्लिमातन होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनके एराब बता रहे हैं कि वो एराब नस्बी और जर्री में जर के साथ हैं, तो रअई तो मुस्लिमातिन ये हालत नस्बी में है, लेकिन इनका जर हमें नजर आ रहा है, ये जर नसब के हुक्म में है। मरर तो बे मुस्लिमातिन, यहाँ पे तो चूंकि जर्री में है और जर में हमें नजर आ रहा है। अस्माए सित्ता मुकब्बरा, ये अस्माए मुतमक्किना में से छठी किस्म है, छठा इसम है, और उनके ऊपर एराब नंबर 4 जारी होते हैं। एराब नंबर 4 क्या है? एराब नंबर 4 के बारे में पहले अस्मा सित्ता मुकब्बरा इसको समझ लें। अस्मा सित्ता मुकब्बरा 6 ऐसे इसम हैं अरबी में कि वो मुकब्बर जब होते हैं तो उनके एराब एक होते हैं, लेकिन जब ये मुसग्गर होते हैं तो उसके एराब फिर ये नहीं होंगे, फिर और होंगे। वो 6 अस्मा कौन से हैं? एक हैं अबुन, अखुन, हमुन, हनुन, फमुन और जू। ये 6 अस्मा हैं। हालत रफी में वाव के साथ आता है, हालत नस्बी में अलिफ के साथ आता है, और हालत जर्री में या के साथ आता है। मसलन हाजा अबू का, ये हालत रफी की मिसाल है, वाव के साथ है। रअई तो अबा का, ये हालत नस्बी की मिसाल है और अलिफ के साथ है। ओ मरर तो बे अबी का, हालत जर्री की मिसाल है और या के साथ है। अगर ये अस्मा मुकब्बर ना हो, मुसग्गर हो, तो फिर उनके एराब ये नहीं होंगे। ये एराब 4 नंबर के अस्माए सित्ता मुकब्बरा के साथ खास हैं। अस्माए मुतमक्किना में 7वां इसम तस्निया है, 8वां इसम किला और किल्ता है, और 9वां इसम इस्नान और इस्नतान है। इनकी एराब क्या है? हालत रफी में अलिफ, और हालत नस्बी और जर्री में या मक़बल मफ्तूह हुआ करता है। तस्निया इससे वाहिद निकल गया और तस्निया से जमा निकल गया, लिहाजा वाहिद के एराब आप पढ़ चुके हैं और जमा के एराब भी आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, उनके एराब ये नहीं है। हालत रफी में अलिफ, हालत नस्बी और जर्री में या, जैसे जा अर्रजुलान, अब रजुलान अलिफ के साथ हैं, रअई तो रजुलैन या के साथ हैं, और मरर तो बिरजुलैन यहाँ पर भी या के साथ हैं। अस्माए मुतमक्किना में से 10वां इसम जमा मुज़क्कर सालिम है। 11वां इसम इशरूना से तिसऊना तक है, और 12वां इसम उलू। इन तीनों का एराब जो है हालत रफी में वाव मक़बल मज़मूम, और हालत नस्बी और जर्री में या मक़बल मकसूर। देखें, जमा कहा तो वाहिद को निकाल दिया, आपने पढ़ लिया। मुज़क्कर कहा तो मुअन्नस को निकाल दिया, सालिम कहा तो मुकस्सर को निकाल लिया, और इनके एराब आपने पढ़ लिए हैं। जैसे जा और सालिम का मैंने पहले भी मतलब बताया कि जिसमें वाहिद की बिना सलामत हो, मुस्लिम, मुस्लिमूना, तो जा मुस्लिमूना, अब मुस्लिमूना में हालत रफी है और ये वाव के साथ है। रअई तो मुस्लिमीना या के साथ हैं, और मरर तो भी मुस्लिमीना। अभी देखें, अगर आप तस्निया के एराब पर गौर करें तो वहां पर भी रजुलैन था, तो वहां पर भी या है, लेकिन या अपने माकबल फतहा है वहां पे, तो ये एराब तस्निया के साथ खास है। लेकिन या के नीचे जब क्या हो, कसरा हो, तो फिर क्या है, ये जमा मुज़क्कर सालिम के साथ खास है। मुस्लिमीना, मरर तो भी मुस्लिमीना, रअई तो मुस्लिमीना। तो जमा मुज़क्कर सालिम, इशरूनता, तिसऊन और उलू, इन तीनों के एराब हालत रफी में वाव मक़बल मज़मूम, और हालत नस्बी और जर्री में या मक़बल मकसूर आता है। अस्माए सित्ता, अस्माए मुतमक्किना में से 13
اسم اسم مقصور ہیں اور 14 اسم ہر وہ مذکر سالم کے علاوہ اسم ہیں جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوں۔ اسم مقصور کیا ہیں؟ وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ۔ ان کی حالت رفع تقدیری ہمیں رفع نظر نہیں آئے گا لیکن ہوگا، حالت نصبی اور جری میں نصب تقدیری، اور حالت جری میں جر تقدیری۔ یہ دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں تقدیرن ہوں گے، الفاظ میں ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ مثلا میں کہتا ہوں جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ۔ اب تینوں جگہوں پہ موسیٰ ہیں، لیکن ایک جگہ پر حالت رفع میں ہے، ایک جگہ پر حالت نصبی میں ہے، اور ایک جگہ پر حالت جری میں ہے۔ لہذا موسیٰ جو فاعلی ہیں ہم کہیں گے کہ یہاں پہ رفع تقدیری ہیں۔ رأیت موسیٰ میں جو نصبی ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر نصب جو ہیں وہ تقدیری ہیں۔ مررت بموسیٰ یہ حالت جری ہیں لیکن یہاں پر جر نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ جر کیا ہے؟ تقدیری ہے۔ اب جمع سالم کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہے اگر وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر ان کے اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہیں۔ جیسے غلامی، میرا غلام، اب میں کہتا ہوں جاء غلامی، رأیت غلامی، مررت بغلامی۔ اب یہ غلامی میں کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا، تینوں جگہ پہ غلامی 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 ہے، لیکن پہلی صورت میں جاء غلامی میں غلامی حالت رفع میں ہے اور یہاں پہ رفع تقدیری ہے۔ رأیت غلامی میں غلامی حالت نصب میں ہے لیکن نصب یہاں پر تقدیری ہے، اور مررت بغلامی حالت جری میں ہے لیکن یہاں پر ان کا جر تقدیری ہے۔ تو سالم مذکر سالم کے علاوہ جتنے بھی ہیں، جیسے آپ کتاب ہیں، کتاب کو منسوب کرے یا کی طرف تو کتابی، ہاذا کتابی، تو اب کتابی ہو گیا، دولتی ہو گیا، فصلی ہو گیا، مدرستی ہو گیا، مروحتی ہو گیا، قلمی ہو گیا، کلنسوتی ہو گیا۔ جتنے بھی اسماء ہیں مذکر سالم نہ ہو اور اس کو یا متکلم کی طرف ہم مضاف کریں گے تو اس وقت کیا ہوں گے؟ ان کے اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوں گے۔ اسماء متمکنہ میں سے 15واں اسم اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص کیا ہے؟ کہ جس کے آخر میں یا منقوص ہو یا ساکن مقبل مکسور ہو، اور اسم منقوص سے مراد وہ اسم منقوص ہیں جو معرب باللام ہو۔ اگر اسم منقوص معرب باللام ہے تو حالت رفع میں تقدیری رفع کے ساتھ ہیں، حالت نصبی میں لفظی فتحہ کے ساتھ ہیں، اور حالت جری میں جر تقدیری کے ساتھ ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں جاء القاضی، مررت بالقاضی۔ اب دونوں حالتوں میں قاضی، مررت بالقاضی یہ ایک جیسے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن جاء القاضی میں القاضی حالت رفع میں ہے اور یہاں پہ رفع جو ہے کیا ہے؟ تقدیراً موجود ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور مررت بالقاضی میں یہ حالت جری میں ہے اور یہاں پر ہمیں جر تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن حقیقتاً یہاں پر جر ہیں جو تقدیراً ہے۔ البتہ رأیت القاضیہ، جب ہم رأیت حالت نصبی پڑھتے ہیں تو یہاں پہ یا کے اوپر ہم نے فتحہ دیکھ رہے ہیں اور یہ حالت نصبی لفظی ہیں۔ یہی اسم منقوص اگر معرب باللام نہ ہو، قاضی صرف قاضی ہو، الف لام نہ ہو، تو پھر ان کے اعراب تقدیری نہیں ہوں گے بلکہ ان کے اعراب لفظی ہوں گے، جیسے جاء قاضٍ، رأیت قاضیًا، مررت بقاضٍ۔ جاء راعٍ، رأیت راعیًا، مررت براعٍ۔ جاء داعٍ، رأیت داعیًا، مررت بداعٍ۔ تو ان کے اعراب تبدیل ہو جائیں گے۔
اسماء متمکنہ میں سے آخری جو اسم ہے اس 16 نمبر پہ اس کو کہتے ہیں جمع مذکر سالم. ہر وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو. ان کے اعراب حالت رفع میں واو تقدیری، حالت نصبی اور جری میں یا مقبل مکسور. ہؤلاء مسلمیہ، میں نے اس کی ابھی تھوڑی سی وضاحت بتائی کہ یہ مسلمون یا تھا. جب مسلمون کو یا کی طرف مضاف کیا تو علامت تو اضافت کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا تو مسلمو یا ہو گیا. یا اور واو جب دو جگہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ابھی میں نے بتایا ہے کہ اس واو کو یا سے تبدیل کرتے ہیں، اور جب دو یا ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو ایک یا کو دوسری یا میں ادغام کرتے ہیں اور وہاں پہ شد ڈالتے ہیں. اور مسلمیہ ہو گیا تو میں نے یہ بھی بتایا کہ الف ماقبل فتحہ چاہتا ہے، واو اپنے ماقبل ضمہ چاہتا ہے، لیکن یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، تو لہذا اس ضمے کو کسرت تبدیل کیا یا کی مناسبت کی وجہ سے. تو ہؤلاء مسلمیہ ہو گیا، لیکن یہاں پہ واو تقدیری ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. رأیت مسلمیہ اور مررت مسلمیہ، اس میں بھی کیا ہے؟ حالت نصبی اور جری میں یا مقبل مقصور ہے. اب یہ اعراب جو ہم نے ابھی پڑھ لیے، اگر کسی کو اچھی طریقے پہ یاد ہو جائیں کہ اسماء متمکنہ 16 ہیں، ان کے اعراب کیا ہیں، کہاں پہ تینوں اعراب جاری ہوتے ہیں، کہاں پہ دو اعراب بالحرکت جاری ہوتے ہیں، اور کہاں پہ تقدیری ہوتے ہیں تینوں، کہاں پہ اعراب بالحروف تینوں جاری ہوتے ہیں اور کہاں پہ دو ہوتے ہیں، کہاں پہ ایک ہوتا ہے اور کہاں پہ تقدیری. اگر یہ سارے چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں اور یہ بھی یاد ہو جائیں کہ مفرد منصرف صحیح اور جاری مجرا صحیح اور جمع مکسر منصرف اور جمع اور غیر منصرف، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم اور تثنیہ کے اعراب اسنان اور اسنتان، اور اسی طرح کلا اور کلتا، جمع مذکر سالم مسلمون، عشرون تسعون اور الو، اور اسی طرح اسم مقصور، اسم منقوص، اور ہر وہ اسم جو مذکر جمع مذکر سالم نہ ہو اور یا کی طرف کیا ہو مضاف ہو، ان کے اعراب، اور وہ جمع مذکر سالم جو یا کی طرف مضاف ہو ان کو اعراب. اگر یہ سارے اعراب ہمیں یاد ہو جائیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ 16 اسماء ہیں اور 9 قسم کے اعراب ان کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ جاری ہوتے ہیں. اب انشاءاللہ نیکسٹ جب ہم لیسن پڑھیں گے تو ہم پہلے ان کی تمرین کریں گے. میں عربی عبارت کتاب سے لیں گے اور ان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر اسماء متمکنہ میں سے کون سا اسم ہے، یہ 1 نمبر والا ہے، 2 والا ہے، 3 والا ہے، 4 والا ہے، 5 والا ہے. آپ نے یہ بتانا ہے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اعراب کیا ہیں، اور تیسری بات یہ بتائیں گے کہ ان کے اوپر کون سے اعراب جاری ہوئے ہیں، حالت رفع میں ہیں، حالت نصبی میں ہیں یا حالت جری میں ہیں. انشاءاللہ جب ہم اس پر محنت کریں گے اور اچھی طریقے سے ان کو حفظ کریں گے اور ان کو یاد رکھیں گے اور بار بار ان کی تمرین کریں گے. اب یہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہی مثالیں ہر جگہ پر موجود ہوں. مثال کے طور پر آپ نے مسلمتن پڑھا اور مسلماتن پڑھا. اب مسلماتن تو آپ نے پڑھا، لیکن اس وزن پر جتنے بھی کلمات آتے ہیں، قائماتن، قانتاتن، مؤمناتن، صائماتن، ذاکراتن، فاتراتن، لابساتن، جتنے بھی قائماتن، جالساتن آتے ہیں ان کے اعراب یہی ہوں گے جو ہم نے ابھی پڑھے. اب آپ نے جمع مذکر سالم کے علاوہ اگر کوئی اسم کس کی طرف مضاف ہو گیا ہے متکلم تو آپ نے صرف غلامی پڑھا، لیکن میں نے بہت ساری مثالیں بتائیں، قلمی، کتابی، نظارتی، کلنسوتی، لحیتی، فمی، اذنی،
یدی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، تو آپ ان کو یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو ان کے وہی اعراب ہوں گے جو ابھی ہم نے پڑھ لیا. یہی بات اسم منقوص میں ہے. اسم منقوص میں ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو قاضی ہر جگہ پہ نظر آئے، نہیں، یا ساکن مقبل مقصور ہو، جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے تو آپ فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ یہ اسم منقوص ہے. جس اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو تو فوراً آپ کا ذہن وہاں پہ جانا چاہیے کہ یہ اسم مقصور ہے. اب حبلہ ہیں، حاملہ ہیں، استا ہیں، اولا ہیں، اخرا ہیں، اور کتنے سارے ہیں. اب ان کے اعراب وہی ہوں گے جو اس میں مقصور کے اعراب ہیں. اسی طرح جمع مذکر سالم کے جتنے بھی اوزان پہ اور آئیں گے ان سب کے اعراب وہی ہوں گے. تو مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اسماء متمکنہ کتنے ہیں؟ 16 ہیں. ان کے اوپر اعراب کتنے جاری ہوتے ہیں؟ 9 قسم کے اعراب ہیں. جب یہ دو چیزیں آپ نے یاد کر لی تو پورے عربی کلام میں اسماء متمکنہ اور اسماء معربہ میں اب کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے صحیح اور درست تلفظ کے ساتھ ان کے اوپر آپ اعراب جاری کر سکتے ہیں. آج میرے خیال میں اتنا کافی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد والا جو ٹاپک ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں اور وہ بھی ذرا طویل طلب ہیں. تو انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے. ابھی تم لوگ یہ جو پڑھ لیے ہیں اس کو تھوڑا سا دہرائیں، اور جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں مجھ سے پوچھ لیں. اور یہ جو عبارت ہیں، اس عبارت میں جو عربی عبارات ہیں اس کو تھوڑا سا پڑھیں اور اس میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس میں اسماء ستہ مکبرہ کیا ہیں، اور تثنیہ کے کون سے صیغے اس عبارت میں آئے ہیں، اور جمع مؤنث سالم کے کون سے صیغے ہیں، اس طرح جمع مکسر کے کون سے صیغے ہیں. ان سب کو آپ دیکھیں اور ان کو پھر اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں. اور جب آپ اسائنمنٹ لکھیں گے تو ان اسائنمنٹ میں آپ ایک پیراگراف لیں، مثلا قرآن مجید کا ایک صفحہ لے لیں، پہلے پارے کا پہلا صفحہ لے لیں، اس میں 16 لائنیں والا، مثلا آپ نے قرآن میں سے 16 لائنیں والے 16 سطریں لی ہیں، اور ان میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پر کون کون سے اسماء کا استعمال ہوا ہے جو آپ کو معلوم ہے. اس طرح پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو یاد ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ رب العزت ہم سب کو اس قابل بنائیں کہ ہم عربی کو بھی سیکھ سکیں، اور اس عربی کو کی بیس پر ہم قرآن اور سنت کی صحیح تعلیم سے روشناس ہو جائیں اور ان کا علم ہمیں حاصل ہو جائیں اور اوپر عمل کرنے والے ہمیں بنائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.